پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ وما لکم فی المنافقین فئتین فما لکم، پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ یعنی منافقین کے بارے میں لوگ کچھ کہتے تھے ان کے ساتھ اس طرح کیا جائے، اور کچھ کہتے تھے اس طرح سزا دی جائے، کچھ یہ کہتے تھے ہیں تو مسلمان، ان کو سزا آپ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین فئتین، کہ منافقین کے بارے میں تمہیں دو گروہ بن گئے ہو، دو رائے ہو گئی ہیں تمہارے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ واللہ ارکسہم، اللہ نے الٹا پھیر دیا ہے ان کو، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی جو کس طرح سے، جو عمل انہوں نے کیے ہیں تو اللہ نے انہیں واپس پھیر دیا ہے۔ کس طرح کہ ان کے جو اختلافات تھے پہلے بھی، وہ اپنے انہی اختلافات میں پلٹ گئے ہیں۔ تو فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ دو گروہ بن گئے ہیں تمہارے منافقین کے بارے میں، کیونکہ سمجھ وہی جیسے میں نے کہا، کہتے تھے منافقین کو سزا دے نہیں دے، وہ کہتے تھے ہیں تو مسلمان۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے ان کو الٹا پھیر چکا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم ہدایت دینا چاہتے ہو۔ وہ تو ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہ ہو چکا۔ اللہ نے گمراہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ گمراہ ہونا چاہتا تھا، اس کے دل میں آپ کی طلب ہی نہیں تھی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو پس وہ نہیں پائے گا اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ۔
یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ گمراہ ہو چکا ہے اور اللہ نے کیا ہے، کیونکہ وقت پہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، اور پھر وہ ودو وہ چاہتے ہیں، کون؟ وہی منافقین جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لو تکفرون کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، فتکونون سواء اور پھر تم سب کیا ہے ایک جیسے ہو جاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء تو نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، ان میں سے کسی کو مت بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آ جائیں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت یعنی اللہ کے راستے کو پکڑ لیں، دین اسلام پہ جب تک نہیں آئیں گے تم ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہیں ایک اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ باز آ جائیں، کس سے؟ دین پہ نہ آنے سے باز آ جائیں، نہیں آئے، یعنی پہلے یہ کہا کہ جب تک وہ اللہ کے دین پہ نہ آ جائیں انہیں ولی مت بناؤ، اگر وہ اللہ کے دین پہ آ جائیں تو ولی بنا سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں، اللہ کے راستے پہ نہ آئیں، پھر کیا کریں؟ فَخُذُوهُمْ تو پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو، جنگ کرو ان سے، حیث جہاں بھی وجدتموہم تم پاؤ ان کو، پھر تمہارے لیے اجازت ہو گیا کہ تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار۔ وہ گمراہ ہے نا، اوپر ہے نا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ جیسے خود کافر ہیں ایسے چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، تو اس لیے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، ورنہ وہ تمہیں پھیر دیں گے، کیونکہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ مگر نہ لڑو ان لوگوں سے، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ یعنی اوپر تو ہے نا کہ پکڑو مارو لڑائی جنگ سب جائز ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ مگر نہیں لڑو ان لوگوں سے، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جن سے تمہارا اور ان کی قوم سے تمہارا میثاق ہے، کوئی معاہدہ ہے، معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری کرنی، پھر آپ ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور جاءکم اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم تو ان کے دل برداشتہ ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، یعنی ان سے مت لڑو جن کی قوم کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، اور یہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو تنگ ہوتے ہیں ان کے دل، کس بات پہ؟ ان یقاتلوکم اور یقاتلو قومہم کہ وہ جنگ کریں آپ سے اور نہ اپنی قوم سے، یعنی دل تنگ ہوتے ہیں، نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ان سے اور میثاق ہے تو آپ ایسی قوم سے مت لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ تو اللہ مسلط کر دیتا تم پر، فَلَا قَاتَلُوكُمْ پس وہ بھی لڑتے تم سے، یعنی ان کو چھوڑا، کہا گیا نا کہ ان سے مت لڑو، لیکن اگر آپ لڑیں گے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا آپ کے اوپر، فَلَا قَاتَلُوكُمْ پھر وہ آپ سے جنگ کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر وہ اعتراض کریں، ہٹ جائیں آپ سے جنگ نہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تو آپ بھی ان سے جنگ مت کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اگر وہ آپ کی طرف سلامتی کا پیغام پہنچائیں، یعنی وَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر اعتراض کریں آپ سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ نہ آپ جنگ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ بھیجتے ہیں آپ کی طرف سلامتی کا پیغام، پھر کیا کریں آپ؟ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو ایسے لوگوں سے، قوموں سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں دیا ہے،
یعنی وہ تو پیغام بھی دے رہے ہیں سلامتی کا، آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہے، تو پھر ایسی قوم سے آپ نہیں لڑیں۔ ستجدون آخرین، ستجدون آپ پائیں گے، آخرین دوسروں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یحمنوکم و یحمنو قومہم کہ وہ آپ سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی، یعنی اب یہ دوسرا گروہ ہے۔ ستجدون آخرین، اب ایک دوسرا گروہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یریدون ان یامنوکم و یامنو قومہم، نہ آپ سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی بظاہر نہ آپ سے لڑ رہے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑ رہے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب بھی وہ پلٹا جاتے ہیں جنگ میں، یعنی اگر جنگ مسلط ہو جاتی ہے، ارکسوا فیہا تو اس میں گھس جاتے ہیں، منہ کے بل آ جاتے ہیں، یعنی بظاہر پہلے کیا ہے، آپ سے بھی امن میں رہنا چاہ رہے ہیں، اپنی قوم سے بھی، لیکن جب بھی ان پہ کوئی فتنہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، ارکسوا فیہا تو اس میں وہ گھس جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اور اگر وہ ہٹ جائیں آپ سے، یعنی آپ سے جنگ نہ کریں، وَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ جنگ نہ کریں آپ سے، وَيُلْقُوا اور وہ ڈالیں إِلَيْكُمُ السَّلَامَ آپ کی طرف سلامتی کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور روک کے رکھیں وہ اپنے ہاتھوں کو، یا جنگ نہ کریں آپ سے، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور پھر جنگ کرو ان سے، اور ایک منٹ، ارکسوا فیہا یعنی وہ جنگ میں پڑ جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ نہ لڑیں آپ سے، علم اگر نہیں، یحتزلوکم اعلاج کریں آپ سے، یعنی آپ سے جنگ نہ کریں، یلقوا السلام اور نہ ڈالیں آپ کی طرف سلامتی کا پیغام، وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، تو پھر کیا کریں، یعنی پوری طرح سے تو لڑنے کے لیے وہ ہو رہے ہیں نا، فَخُذُوهُمْ تو پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مارو، قتل کرو، حیث ثقفتموہ جہاں بھی تم وہ ملے، یعنی جنگ ہو تو پھر یہ سب ان کے ساتھ آپ کم کر سکتے ہیں۔ وہ اولئکم اور یہی لوگ ہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سلطان مبینہ کھلی دلیل، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ان کے اوپر جنگ کرنے کے لیے آپ کو کھلی دلیل دے دی ہے، وہ پوری روایات جو ہے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر وہ یہ سب کچھ کریں تو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے قرآن کے احکامات آ رہے ہیں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے دین کو بچانا چاہیے۔ اب کیا حکم آ رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے، أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے ملک میں دیکھے یہ سب مومن تو ہے نا، مومن کو مار رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل مومنا کہ کسی مومن کو وہ قتل کرے، الا خطا ہاں اگر خطا سے ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، یعنی جیسے کار ایکسیڈنٹ ہے، آپ گاڑی لے کے جا رہی ہیں، کسی کو کوئی بچہ ہے، کوئی انسان مومن ہے، آپ کے سامنے خطا ہوئی نا، گولی کسی کو مار رہے تھے، شکار کر رہے تھے، کسی مومن کو لگ گیا، تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے مومن کا قتل آپ نہیں کر سکتے، الا خطا ہاں اگر خطا سے ہو جائے تو، اب یہ جو خطا سے مومن کا قتل ہو جائے اس کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً جو قتل کر دے کسی مومن کو انجانے میں خطا سے، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے اسے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو وہ آزاد کرے ایک مومن غلام کو،
ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ایک غلام مومن کو آزاد کرنا ہے، اور ودیۃ، اور ودیت کرنا ہے یعنی خون بہا جسے کہتے ہیں، خون بہا دے، مسلمۃ الی اہلہ، کس کو؟ اس کے گھر والوں کو سپرد، مسلمۃ سپرد کر دے الی اہلہ، اس کے گھر والے کے، اس کے گھر والوں کو دیت کی جو رقم ہے وہ مقرر کی جاتی وہ انہیں دے دے، الا یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ خطا جو ہے، خطا سے جو قتل ہو رہا ہے، اس کی جو دیت ہے یہ ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ دیت کے طور پر اس کے گھر والوں کو دے، یا 200 گائیں، یا 2000 بکریاں، یعنی کتنا زیادہ آپ سوچیں اس وقت۔ تو آج کے زمانے میں تو کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ قتل خطا اس کی دیت ہے، اگر وہ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں۔ فَإِنَّ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب یہ دوسرا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَإِنْ كَانَ، اگر وہ مومن جس کو قتل کر دیا ہے خطا کے ساتھ، کانا وہ ہو، من قوم عدو لکم، وہ تمہاری دشمن قوم میں سے ہے، مسلمان لیکن دشمن قوم میں سے ہے، تو پھر کیا کریں؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور دیت نہیں دینی ہے، کیونکہ دیت میں جو قوم ہے اس کو فائدہ ہوگا، یا صرف کیا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ جو مرنے والا ہے وہ کسی ایک غیر مسلم قوم میں سے ہے، ان کانا من قوم بینکم و بینہم میثاق، اس قوم سے اور تمہارا کوئی میثاق ہے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ غیر مسلم قوم ہے، پھر کیا کریں؟ فدیۃ مسلمۃ، تو فدیہ سپرد کرنا ہے الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین، فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، یعنی مومن غلام کو جو آزاد کر رہا ہے یہ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے وہ، یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر فصیام شہرین، تو 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں، متتابعین، مسلسل، ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر دوبارہ آپ شروع کریں، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے، طریقہ ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم اور دانا ہے، یعنی اس میں بھی جو فائدے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے فائدے ہو رہے ہیں، جس نے انجانے میں مسلمان کو قتل کر دیا، انجانے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب یہ کہ جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کا قتل مومن، کیا ہے اس کا؟ فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، یہاں دیکھیے فدیہ نہیں ہے، دیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، یعنی وہاں یہ نہیں ہوگا کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، نہیں، مومن کا قتل جائز ہی نہیں ہے مومن کے ہاتھوں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اور پھر وہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، سے جہنم نہیں، اللہ بھی غضبناک ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس پہ اللہ لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ قتل مومن جائز ہی نہیں ہے، دیکھیے یہاں یہ ہے ہی نہیں کہ فدیہ دے دو، یہ دے دو، صرف اس کا ہے جو خطا کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو ایسے کرتے ہیں جیسے چیونٹی کو مسل دیتے ہیں، حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جب تم، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں تم جنگ کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو،
वला तक़ूलू, तो मत तुम कहो, लिमन अलका इलैकुम अस्सलाम, जो तुम्हारी तरफ सलाम करे, लस्ता मोमिनन, कि तू मोमिन नहीं है। यानी जंग हो रही है, अगर उसमें किसी शख्स ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आप ये ना कहें कि तूने जान बचाने के लिए सलाम किया, यानी आपको हक ही नहीं। जब वो सलाम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मोमिन है, क्योंकि इसके पीछे वाक़या हुआ था कि उन्होंने, एक शख्स ने अस्सलाम वालेकुम कहा था, वो मोमिन था लेकिन ईमान छुपाया हुआ था, तो मुसलमानों ने उसको मार डाला और फिर उसके बकरियों पे भी कब्जा कर लिया था। तो ये उसके इशारा है कि अगर कोई शख्स कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसका यकीन करें कि वो मुसलमान है, उसको कत्ल करने का आपको इजाजत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकलो तो फतबय्यनु वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुम अस्सलाम लस्ता मोमिनन, जो आपकी तरफ सलाम करे उसको आप ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन नहीं है। तब्तगूना अरादल हयातिद दुनिया, तुम दुनियाई का फायदा हासिल करना चाहते हो, क्योंकि उसको मार कर आदमी को, जो ग्रोह थे मुसलमानों का, उन्होंने उसकी बकरियां पे कब्जा कर लिया था। तो ये है, अल्लाह ताला कह रहा है तब्तगूना अरादल हयातिद दुनिया, तुम दुनिया के जिंदगी का फायदा हासिल करना चाहते हो। फ़इंदल्लाहि मगानिमु कसीरा, तो अल्लाह के पास बहुत से गनीमत हैं, यानी माल गनीमत तो अल्लाह के पास है। अल्लाह के राह में लड़ो, माल गनीमत अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, इस तरह नहीं करो तुम। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु, इसी हालत में तुम पहले भी थे, यानी किसी हालत में मुसलमान थे। मुसलमान जब हुए थे, ये काफिर थे, जब मुसलमान हुए थे तो अपना ईमान छुपाए फिरते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या कि काफिरों को पता चल जाता था कि कोई भी मुसलमान हो गया तो बड़ी अज़्ज़तें उसको देते थे। तो यही चीज अल्लाह ताला बता रहा, कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, इसी हालत में तुम पहले भी थे। इस बेचारे ने भी अपना ईमान छुपाया हुआ था, जिस तरह तुम अपना ईमान छुपाते थे। फमन्नल्लाहु अलैकुम, फिर अल्लाह ने एहसान किया तुम पर। फतबय्यनु, तो फिर तुम तहकीक कर लिया करो, ऐसे कोई सलाम करे तो। इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह तो बाखबर है इन बातों से, उसे तो पता है कौन मुसलमान है, लेकिन तुम तहकीक पूरी की पूरी कर लिया करो। ला यस्तविल कायदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिल दररी वल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अब ये कौन सा कानून अल्लाह ताला बता रहे हैं? क्योंकि जंग में जो लोग गए थे, ये जो आयत उतरी है तबूक से वापसी पे उतरी है। कि जंग तबूक का वाक़या आप लोगों ने पढ़ा है कि वो रोमन थे, उनसे जंग के लिए गए थे मुसलमान, तो बहुत से मुसलमान नहीं गए थे और घरों में बैठे रह गए थे। तो ये उनके लिए कानून उतरा है, ला यस्तविल कायदून मिनल मुमिनीना गैरु उलिल दररी वल मुजाहिदून, यानी मुसलमानों में से जो लोग बगैर किसी परेशानी के, तकलीफ के, मोमिनों में से जो बैठे रह गए थे, वल मुजाहिदून, और जो जहाद करने के लिए निकल गए थे। तो इन दोनों की हैसियत बराबर नहीं है। तबूक के वापसी पर ये आयत उतरी है। मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्स और जान के साथ अल्लाह के राह में जहाद किया, वो और बगैर उजुर के जो घरों में बैठे रह गए, दोनों बराबर नहीं। हाँ, उजुर के साथ तो इजाजत है, लेकिन बगैर उजुर के। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन, अल्लाह ने फजल किया है मुजाहिदीन पर, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, यानी जान और माल देकर उन पर फजल किया है मुजाहिदीन के साथ। अनफुसे अलल कायदीना, किसमें जो बैठे रह गए थे उन पर फजल किया है दर्जात के लिहाज से, यानी जो बैठे रह गए थे और जो जंग में गए थे, तो उन पर जहाद करने वालों का दर्जा अल्लाह ताला ने बुलंद रखा है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन हर एक से वादा है भलाई का। क्यों हर एक से? क्यों? वो मुसलमान तो है ना, बहाना करके जंग में नहीं गए, लेकिन है तो मुसलमान। तो वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना,
اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے وہ جنگ پہ نہیں گئے تھے، لیکن اللہ بہرحال ان سے وعدہ کرتا ہے بھلائی کا، یعنی ان کو نیکی کیا جو ہے اس میں ان کو اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضل اللہ المجاہدین، اور اللہ نے فضل کیا ہے مجاہدین پر، القائدین اجر عظیما، بیٹھے رہ جانے والوں پر اجر بڑا، یعنی فضل تو دونوں کے ساتھ ہے، لیکن جو مجاہد ہے جہاد میں گئے ہیں ان کا بڑا درجہ ہے اس کا جو قائدین بیٹھے رہ گئے تھے، جنگ پہ نہیں گئے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کام ہو جس کی وجہ سے نہیں گئے، لیکن ہے تو مومن۔ درجات منہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو، یعنی بیٹھنے والے اور جنت وہ جانے والے، درجات منہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ مغفرۃ و رحمہ، اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر غلطی کی وجہ سے کسی کمی کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں گئے ہیں تو یہ صفات تم بھی اپنے میں اپناؤ کہ تم بھی انہیں معاف کر دو، جس طرح سے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اب یہ اللہ تعالیٰ ایک بتا رہا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کریں گے ان لوگوں کی، کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یعنی دنیا میں نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے بغیر اپنے نفس پر، ان کے نفس کو بات مان کر کس پہ ظلم کیا؟ اپنے آپ پر۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو کس پہ ظلم کریں گے؟ اپنے اوپر، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کو فرشتے فوت کریں گے، کس حالت میں فوت کریں گے؟ ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تھے۔ قالوا فیما کنتم، تم سے فرشتے پوچھیں گے دنیا میں کس حال میں تھے تم؟ قالوا، وہ جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور بنا کر رکھے گئے تھے زمین میں، یعنی کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، اس لیے اللہ کے دین پہ ہم عمل نہیں کر سکے۔ کیوں عمل نہیں کیا؟ کہ مستضعفین فی الارض، ہم کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، ہمیں دین پہ کام کرنے سے روکا جاتا تھا، ہم بہت کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، کمزور تھے نہیں، کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، یعنی قوم جو تھی وہ ہم پر غالب تھی۔ قالوا، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہیں تھی تمہارے لیے زمین وسیع، کیا زمین بڑی نہیں تھی تمہارے سامنے؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی اس جگہ جو تم کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس لیے دین پہ عمل نہیں کر سکے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اتنی بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی بہت بڑی وسیع زمین ہے۔ فتہاجروا فیہا، تو پھر تم ہجرت کر جاتے، یعنی اگر کسی جگہ مسلمان کو دبا کے رکھا جائے، اسلام کے احکامات سے روکا جائے انہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے قانون کو مانے، وہ ہٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں، وہ ملک چھوڑ دیں، دوسری جگہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں تو انہیں ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن اس جگہ جائیں جہاں وہ اللہ کے دین کو فالو کر سکتے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، تو بس پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، کس کا؟ جو ہجرت نہیں کری اور ان کی وجہ سے دین میں دبے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نیک اعمال نہ کر سکے، دین پر عمل نہ کر سکے، ان کے لیے ساعت مسیرہ، اور جہنم کیا ہے؟ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ اس
کیٹیگری میں نہیں آ رہے، جو کہ کمزور بنا کر رکھے گئے ہیں، یعنی پاور ہے نکل جاؤ وہاں سے اس زمین سے اور دوسری جگہ جا کے اپنے دین کو قائم و دائم کرے، اور ان کے لیے جہنم ہے اگر وہ نہیں نکلے اور انہیں کو فالو کرتے چلے گئے۔ الا مگر وہ نہیں ہے، یعنی ٹھکانہ ان کا نہیں ہے، کن لوگوں کا؟ الا المستضعفین من الرجال، جو بہت ہی بے بس ہیں مردوں میں سے، یعنی وہ نہیں نکل سکتے وہاں سے، بے بس ہیں مرد بھی، والنساء اور عورتیں بھی، والولدان اور بچے بھی، لا یستطیعون حیلۃ، کیا وہ کیا ہے کہ نہیں پاتے وہ نکلنے کا، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی انہیں راستہ نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ ملتا ہے۔ یعنی اس سزا سے وہ آدمی جو کہ واقعی بہت ہی بے بس ہیں، اور عورتیں اور بچے جو نکلنے کا راستہ نہیں پاتے، یعنی کوشش کریں پوری وہاں سے نہیں نکلنا پا سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، کیونکہ سب ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نکلنے کا بھی راستہ نہیں پاتے، کوئی موقع بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، تو فاولئک، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کی ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ہجرت، دیکھیں ہجرت ایک چیز رکھی ہے، شرط رکھی گئی ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، اس ملک سے نکل جائیں، لیکن اگر نہیں نکل سکتے، جیسے آج کل ویزے کے ہوتے ہیں اور وہ نیشنلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا ملک آپ کو قبول نہیں کرے گا، نہیں لے گا اپنے ملک کے اندر، تو پھر وہ مجبوری ہے ان کے لیے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا ان کو، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، اوپر ہجرت کرنے کے لیے کہا نا مشکلات ہے تو وہ ملک چھوڑ کے آپ نکل جائیں دوسرے ملک میں، تو صرف اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جو ہجرت کرے۔ اب آپ جیسے لوگ یہاں آتے ہیں، امریکہ میں آتے ہیں، تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے تو بڑے درجے ہیں، لیکن کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے رزق کے لیے، ہم نے روزی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، تعلیموں کے لیے، وہ چیز علیحدہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو صرف اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے دوسری جگہ جائے، یجد فی الارض، تو وہ اس زمین میں پائے گا مراغباً کثیرا وسعا، مراغباً کثیرا، یعنی زندگی کے بہت ہی سہولتیں، وسعا، اس زمین میں وسعت بھی پائے گا۔ صرف اللہ کے لیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، تو اس زمین میں جانے کے بعد، اس زمین میں پناہ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ اپنی گزر بسر کے لیے بہت ہی وسعت بھی پائے گا، اس زمین میں بھی اس کو بڑی بھلائی ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، مہاجر بن کر، یعنی جو ہجرت کرے اپنے گھر میں، گھر سے، کیوں ہجرت کرے؟ الی اللہ و رسولہ، صرف اللہ اور رسول کے احکامات کے لیے، اللہ رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی شخص اگر ہجرت کرے، اپنے گھر سے نکل کر جائے، ثم یدرکہ الموت، اور پہنچ جائے اس کو موت، یعنی راستے میں ہے دین اسلام پھیلانے کے لیے اور اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ اس کو بے انتہا اجر فرمائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، جو دین کی تعلیم کے لیے ہجرت کرے، پھیلائے، اور وہ مر جائے، اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔